میں ان کی آپ کو گفتگو بھی یہاں سنوا سکتا ہوں جو انہوں نے کی ہے. یہ آڈیو اتنی دردناک ہے اس جج صاحب کی کہ جس کی سنتے ہوئے آپ آنسو نکل آتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس عدالتی نظام سے کس حد تک اس سے قدر بے یقین کی صورتحال میں چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس امر سے قطع نظر کہ ان فیصلوں سے کون سی شخصیات متاثر ہوئی ہیں، میں حالیہ ایام میں اناؤنس کیے گئے ماتحت عدلیہ کے 2 فیصلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو شعبہ قانون سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے بہت شرمسار محسوس کرتا ہوں. ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام، حالیہ جو کنٹروورشیل جو فیصلے جو آپ نے دیکھے عمران خان صاحب کے والے سے، اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ جو تھا، وہ فیصلہ اس کی بازگشت جو ہے وہ پورے میڈیا پہ سنائی دی جا رہی ہے. پیمرا کے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہیں سب میڈیا پر، لیکن فیصلہ اتنا غلط ہے کہ تمام کے تمام میڈیا آفیسز جو ہیں وہ پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس فیصلے پہ بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ اس بات پہ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے، اور اس پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کتنے ہی قوانین جو ہیں وہ پاس کر رکھے ہوئے ہیں. یہ جو ماتحت عدلیہ ہے، اس عدلیہ نے جو ہے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ ناظرین کرام، اس پہ عوریہ مقبول جان صاحب ایک آڈیو لیک نکال کر لائے ہیں. ایک سابق جج ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا تھا، یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی یہ ایک آڈیو لیک ہے. آپ ذرا یہ گفتگو سنیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آج یہ جج جس نے استعفیٰ دیا ہے، مجھے اس کا استعفیٰ پڑھنے کے لیے اور اس کے اشعار پڑھنے کے اوپر اس کا استعفیٰ اس قابل ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی عزت کی جائے. اس نے کہا ہے اور اس کی گفتگو بھی بتاتی ہے کہ اس نے جو گفتگو کی ہے وہ کمال کیا. یہ شخص جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا آڈیو میسج بھی بھیجا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آڈیو میسج اگر ہم اس کے اندر چلا لیں تو سننے والا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جس مقام پہ اور اس جگہ پہ آ چکی ہے میں اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور میں اس لیے استعفیٰ دے چکا ہوں. اور خاص طور پہ اس کیس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس کے اندر اقبال کے تین میسیجز لکھے ہیں. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. اقبال جہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالہ. اقبال نے مکتب کی بات کی، وہ گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے طرح. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی صدا جو ہے، اور میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی اور دنیا کا کوئی اور شخص جو ہے وہ اس بات کے اوپر گفتگو کرے یا نہ کرے، کوئی اور اس بات میں میں ان کی آپ کو گفتگو بھی یہاں سنوا سکتا ہوں جو انہوں نے کی ہے. یہ آڈیو اتنی دردناک ہے اس جج صاحب کی کہ جس کی سنتے ہوئے آپ آنسو نکل آتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس عدالتی نظام سے کس حد تک اس سے قدر بے یقین کی صورتحال میں چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس امر سے قطع نظر کہ ان فیصلوں سے کون سی شخصیات متاثر ہوئی ہیں، میں حالیہ ایام میں اناؤنس کیے گئے ماتحت عدلیہ کے 2 فیصلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو شعبہ قانون سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے بہت شرمسار محسوس کرتا ہوں پبلک ایٹ لارج کے سامنے کہ میں کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ عدلیہ اس قسم کے فیصلے بھی قانون کے نام کے تحت کر سکتی ہے. بظاہر مجھے جو نظر آتی ہیں وجوہات ان فیصلوں کے پیچھے اس پس منظر میں، وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ حضرات جو جج کی کرسی پر بٹھا دیے گئے ہیں نالائق ہیں، نااہل ہیں، یا قانون کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، یا پھر وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں. ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی وجہ پائی جاتی ہے تو ایسا کوئی شخص بھی جج کی کرسی پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہو سکتا. اگر وہ نالائق ہے اور نااہل ہے اور اسے اپنے منصب کے تقاضوں کا علم نہیں ہے تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون سے وہ واقف نہیں ہے تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کسی دباؤ کا شکار ہے تو اس کو اس دباؤ کا
کھلم کھلا اظہار کر کے اپنے آپ کو ان پروسیڈنگ سے الگ کر لینا چاہیے، اس کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسے صاحب جو وزارت قانون کو تحریری طور پر یہ انفارم کر چکے ہیں کہ خرابی صحت کی بنیاد پر وہ یہ منصب سنبھالنے کے اہل اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے، ان کو رخصت، ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج تک رخصت عطا کی جائے، پھر انہیں سے یہ تحریر حاصل کی جاتی ہے کہ نہیں، اب میں صحت مند ہو چکا ہوں، میرے ہیلتھ ایشوز ختم ہو چکے ہیں، وہ میری چھٹی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ پھر اپنا منصب سنبھالتے ہیں اور اگلے ہی روز یہ کلیم کرنے کے بعد کہ وہ ان کی صحت مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے، وہ ایک پروسیڈنگز کے دوران 6 بار ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے وقفہ کرتے ہیں اور پھر ہاسپٹل میں داخل کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو ہاسپٹل میں بھی اجازت نہیں دی جاتی زیادہ قیام کرنے کی، اور واپس ان کو، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ محبوس حالت میں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں جا کے ان فیصلوں کو اناؤنس کریں جو ان کو مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے اس قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، جس طرح آرٹیکل 209 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو پروسیڈ کرنے کا ایک باقاعدہ میکنزم موجود ہے۔ آرٹیکل 209 میں کیپیسٹی اینڈ کنڈکٹ آف جج یہ زیر بحث آ سکتا ہے، اور جن وجوہات کی بنیاد پہ کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، وہ ہے کہ if he is incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity۔ یہ جسٹس عباد الرحمان ہیں، یہ دوسرے جج ہیں کہ جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور 2 جج ہو چکے ہیں اس وقت تک ہائی کورٹ کے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ تکلیف دہ صورتحال، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے اور ان کی اس کی حفاظت کرے، ان کی استقامت کرے۔ اور جو لوگ اس وقت اس آگ سے کھیل رہے ہیں، وہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کا تماشا بنایا جا رہا ہے تو کسی کی GOR1 میں یا کنٹونمنٹ میں عورتیں پھر محفوظ نہیں رہیں گی، پھر کل کو یہ فیشن چل نکلے گا، پھر ہر گھر کے اندر یہ صورتحال کسی سیاستدان کی نہیں رہیں گی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے جیسے گفتگو سنی، اور یہ جج صاحب جو ہیں یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ جو نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن اشارتاً جو ہے وہ انہوں نے ساری باتیں بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے ماتحت عدلیہ سے جو ہے وہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں اور ان کو لکھے ہوئے فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے بیماری کی درخواست دی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ چھٹی دے دی جائے، اور یہ غالباً ناظرین کرام یہ جو فیصلہ جو آیا ہے عدت میں نکاح کیس کا، یا جو گزشتہ 2-3 جو فیصلے آئے ہیں، یہ جج بشیر صاحب ہیں جو ڈیالہ جیل میں جو سماعتیں کرتے رہے ہیں اس سے پہلے، اور نواز شریف کو بھی انہوں نے ہی سزا دی تھی۔ تو ان جج صاحب نے جو ہے وہ مبینہ طور پر اپنی بیماری کے حوالے سے چھٹی کی درخواست دی تھی، پھر ان کو جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ داخل بھی کر لیا گیا تھا اسپتال میں۔ تو غالباً یہ جو جج صاحب کی یہ جو آڈیو لیک ہے، اس میں یہ انہی جج صاحب کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پھر زبردستی لایا گیا اسپتال سے اور دوبارہ کرسی پر بٹھایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس فیصلے کو پڑھ دیں۔ تو ناظرین کرام انہوں نے یہ فیصلہ پڑھ لیا۔ اب یہ صورتحال ہے، مذاق ہے عدلیہ جو اڑا رہی ہے، یا جو عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا جو لوگ ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے، وہ ہر حالت میں جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ صادر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ آئیں کسی بھی طریقے سے۔ الیکشن سے پہلے ان کے خلاف یہ فیصلے جو آئے ہیں، ان سے صرف اور صرف ان کا یہ مدعا تھا کہ جو عوام ہے وہ عمران خان سے بدل ہو جائے اور ووٹ اس کو کم پڑے۔ تو ناظرین کرام، یہ اب چیزیں چل رہی ہیں جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو ہے وہ ان مصیبتوں اور ان جو علام ہیں ان سے بچائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کا ضرور مجھے بتائیے، لائک کیجیے اگر آپ کو اچھی لگی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا